بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کی جو ویڈیو پیش خدمت ہے یہ مولانا صاحب بریلوی مسلک میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بریلوی مسلک شرک کی دعوت دے رہا ہے تو کچھ جاہل اور ناعاقبت اندیش اس پر شور کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم اولیاء اکرام کی عبادت تو نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب وہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور جلد قبول فرماتا ہوں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب قریب ہے جس سے ہم آہستہ طریقے پر مناجات کریں یا دور سے کریں؟ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس وقت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ ناظرین پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر بات کریں۔ اللہ کو پکارا، ہم خواجہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم خواجہ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہم شرک نہیں کیا کرتے۔ A few moments later. ہے معین الدین، ہم بھی آپ کے غلام، ہم بھی آپ کے نوکر ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اگرچہ برے ہیں، اگرچہ گندے ہیں، اگرچہ احقر ہیں، اگرچہ نکمے ہیں، اگرچہ گنہگار بدکار سیاہکار ہیں، جو کچھ بھی ہیں آپ کے غلام ہیں، ہمیں قبول فرما لیجئے۔ ہم خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں خواجہ خواجگان آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ آپ کے منگتے ہیں لیکن مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما کے آج ہمیں بھی ولایت کے چند قطرے دے دیجئے اور دل کو زندہ کیجئے۔ آپ تو مردے زندہ کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں، ہمارے دلوں کو زندگی بخشیے، ہمارے دلوں کو زندہ کیجئے۔ یا خواجہ غریب نواز جتنے آئے ہیں، جو تمنائیں جو خواہشات لیے آئے ہیں، تمام کی نیک جائز حاجات اللہ کی بارگاہ میں آج پیش کر کے التجا کیجئے کہ مولا ان کی حاضری قبول فرما۔ غریب نواز ہماری تمنا ہے ہمارے دلوں کو بھی محبتوں کا آنگن بنا دیجئے۔ بھائی بہنیں جھولیاں پھیلائے آئے ہیں، کوئی تہی دامن نہ جائے، سب کو عطا فرما دیجئے۔ ہے غریب نواز ایک مرتبہ پھر جانے سانسیں وفا کریں نہ کریں، پھر آنا ہو نہ آنا ہو، آج آئے ہیں تو جی بھر کے تجھے پکار لیں۔ اور خواجہ کو پکارتے ہیں یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ۔ اسی آئنسٹائن کی بات کر رہا ہوں جس نے یہ کہا ہے کہ میں نے کائنات کو دیکھنے کی کوشش کی، سنو، کائنات کو دیکھنے کی کوشش کی اور چاند تک اور سورج تک اور بہت سارے مقامات تک دیکھنے کی رسائی حاصل کر لیا، اور اس نے کہا کائنات کا جو کنارہ ایک کنارہ میں نے دیکھا اس کے لیے وہ کہتا ہے 2 کروڑ نوری سال لگ جائیں گے۔ 2 کروڑ نوری سال کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ یہ جو سال ہمارے چل رہے ہیں، یہ سال صبح ہوتی ہے 6 بجے صبح ہوئی، شام میں 6 بجے سورج ڈوبا، آرام سے دن چل رہے ہیں۔ نوری سال اس کو نہیں کہتے۔ نوری سال 1 منٹ میں 1,80,000 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے۔ 1 منٹ میں 1,80,000 کلومیٹر کا سفر طے ہو جاتا ہے نوری سال میں۔ اس طرح 1 منٹ کی بات کر رہا ہوں، 1 منٹ کی، اس طرح کے 2 کروڑ سال لگ جائیں گے کائنات کو دیکھنے کے لیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئنسٹائن کہہ رہا ہے، جس کے پیچھے تم لوگ آگے پیچھے جس کو قبلہ بناتے ہو۔ سنو، 2 کروڑ نوری سال لگ جائیں گے کائنات کے کنارے دیکھنے کے لیے، کائنات کی ساری چیزیں دیکھنے کے لیے۔ اور آؤ شہنشاہ بغداد کے دربار میں، کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جان کخدلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کی پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ کتنی جرت کے ساتھ شرک پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ رب ہے، بلکہ ہم ان معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان معبودوں کے ذریعے ہمارا اللہ تک پہنچنا آسان ہو اور یہ کل قیامت کے دن ہماری اللہ تعالیٰ سے سفارش کر سکے۔ گویا کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ناممکن ہے، اس لیے ان بتوں کا سہارا ہمیں دینا۔ جیسا کہ آج کچھ لوگوں کا حال ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے مزاروں پر جا کر ان سے دعائیں کرتے ہیں، اپنی حاجتیں سناتے ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ سے ہماری سفارش کریں گے، اور ہم جس چیز کی دعا مانگ رہے ہیں وہ
اس چیز کو اللہ سے ہمیں دلوائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت 3 قبیلوں کے بارے میں نازل ہوئی، عامر، کنانا اور بنو سلمہ، جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور جب انہیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا کہ اللہ تو تمہاری دعائیں بغیر وسیلہ کے سنتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، مگر ان لوگوں نے نہیں مانا. جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جانے دو، اگر یہ لوگ آج نہیں مان رہے ہیں اور آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں تو انہیں کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا جب اللہ خود ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں. آپ کی باتوں کو وہ لوگ کبھی نہیں مانیں گے جن کی فطرت میں جھوٹ اور کفر بھرا ہوا ہے، اور جن کی فطرت ان گندی چیزوں سے بری ہوئی ہو تو اس میں ایمان جیسی نورانی چیز کہاں سے داخل ہوگی. اللہ پاک ہمیں ہدایت کاملہ نصیب فرمائے. آمین.